جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک ہمارے پاس سوال موصول ہوا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب تاریخ الخلفاء کے حوالے سے بھائی نے اس کا ایک اقتباس لکھا اور آپ سے وضاحت طلب کی ہے۔ وہ مروان ابن الحکم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ اسے مدینہ سے اتنے فرسخ دور نکال دیا جائے۔ اب بھائی کا سوال یہ ہے تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیوں مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تھا؟ اس میں یہ بات جو ہے نا کہ رسول کریم علیہ السلام نے مروان پر لعنت دی تھی اور اس کے بارے میں حکم دیا تھا کہ اس کو نکال دیا جائے، یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے۔ مروان اتنی عمر کا نہیں تھا، حضور کے زمانہ میں چھوٹا بچہ تھا، اس کو نہیں آپ نے نکالا، نہ اس پر لعنت کی، نہ جو کہتے ہیں وہ قرآن میں لکھنے پر لگا ہوا تھا اس نے آل مروان لکھ دیا، سب افسانے ہیں، بالکل خواب کی حالت میں سوئے ہوئے نشے میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ مروان تو آپ کی وفات کے وقت 8-9 سال کا بچہ تھا، اس نے قرآن کیا لکھنا تھا، نہ حضور نے اس کو نکالا نہ اس پر لعنت کی، یہ باتیں نہیں تھی۔ یہ تین آدمی بالکل ایک قسم کے ہی ہیں، مختار، مروان اور زیاد، یہ 8-9 سال کے تھے حضور کے زمانہ میں، آپ سے ملے نہیں مگر پیدا ہو چکے تھے، اور ان تینوں کی ہسٹری آپ پڑھتے ہیں، عجیب و غریب ہے، بعد میں کوئی برا ثابت ہوا، کوئی کسی طرح کا ہوا، مختار، زیاد اور یہ مروان۔ زیاد سے مراد زیاد ابن ابی ہے جس کو معاویہ رضی نے اپنا بھائی بنا دیا۔ تو یہ تین لعنت اس کے باپ پر کی تھی، اب اس کو بھی چھپانے کی کوشش لوگ کرتے ہیں، جس طرح یہ غلط ہے نا کہ مروان پر لعنت کی تھی، اس طرح جو ہے نا کہ آپ نے حکم پر لعنت کی تھی اس کے باپ پر، وہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح جید سندوں کے ساتھ ہے کہ لعن اللہ الحکم وما ولد، اس میں یہ آ جاتا ہے کہ حکم پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور اس کی اولاد پر بھی لعنت ہے، نکلے یہ بھی ایسے ہی، تو حکم پر کی ہے، اس کو نکالا تھا آپ نے۔ تو یہ بھی جو کہتے ہیں آپ نے کہا کہ ہر خلیفہ جو آئے اس کو اور اتنا دور بھیج دے حضرت، وہ یہ بھی بات ساتھ بڑھا لیتے ہیں نا، نہیں ایسا نہیں کہا، صرف آپ نے اس کو نکال دیا کہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، طائف میں نکال دیا تھا، وہیں رہا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ کر، وہ نیک تھے، بہت شرمیلی طبیعت کے، چچا تھا سگائی ان کا، انہوں نے کہا بوڑھا ہو گیا اب یہ کیا کرے گا، چلو واپس بلا لیں۔ یہ بھی جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عثمان رضی نے کہا تھا حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے رضی اللہ عنہ کہ حضور سے میں نے اجازت لے لی تھی کہ اس کو واپس بلا لیا جائے، اس لیے آپ بلا لیں، مگر وہ نہیں مانے۔ یہ بھی کہانی جھوٹی ہے کہ اگر اجازت لے لی ہوتی تو حضور خود ہی کہہ دے، اجازت کی کیا اپنے دور میں کہہ دیتے آ جائے واپس، یہ کوئی لمبا چوڑا کام تھا کہ امریکہ سے بلانا تھا۔ اور دوسرا جو کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے کہا، حضرت عثمان رضی نے کہا کہ میں نے اجازت لے لی، وہ بھی نہیں مانے، یہ تو اور معاملہ خراب ہوا کہ حضور کی بات پیش کی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عثمان جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی معاملہ خراب۔ دیکھیں کیسا تیر چلایا ہے کہ سارے مجروح ہو جائیں، اگر یہ سچ بول رہا تو ابوبکر عمر گئے کہ رسول اللہ نے اجازت دیا، آپ کیوں نہیں بلاتے، اور اگر جھوٹ بول رہا ہے چچا کی خاطر تو عثمان رضی نے گئے، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ یہ نہیں حضرت عثمان رضی نے کہا نہ کوئی اجازت لی تھی، اپنے دور میں انہوں نے سمجھ کر کہ یہ کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اگر نکالا گیا تو یہ دین تو نہیں کہ نکالا ہی رہنے دیا جائے اس کو، اگر وہ دیکھا جائے کہ اب بوڑھا ہو گیا یا اس سے کوئی خطرہ نہیں تو حق میں وقت بلا بھی سکتا، ٹھیک ہے، یہ بات قانون شرعن کوئی نجائز تو نہیں، مگر نتیجہ خراب نکلا، آپ نے جو سوچا تھا وہ نہ نکلا۔ وہ بعد میں بھی آیا، اس نے شرارتیں نہ چھوڑیں، بچے دونوں جو تھے حضرت عثمان رضی انہوں نے ان کو بیٹیاں دے دی، مروان کو بھی ایک دے دی، ایک حارث کو دے دی، حکومت بھی ان کے سپرد کر دی، اعتماد کر کے کہ یہ میرے اپنے ہیں، میرے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، مگر وہ وہی نکلے جو حضور نے کہا۔ تھوڑی سی بات آپ کے کاٹتے ہیں، لعنت کا سبب کیا تھا، وہ تھوڑی سی وضاحت۔ لعنت کا سبب جو تھا نا وہ تو اللہ کو پتا، اس کے رسول کو، مگر بظاہر جو باتیں نظر آئی ہیں، ایک تو اس نے نامراد نے یہ کام کیا کہ رسول اللہ کی جو پرائیویسی تھی نا، حضور اپنی بیویوں کے ساتھ، اس نے جھانکتا ہوا پایا گیا۔ حضور نے کہا کہ اگر مجھے پتہ چل رہا تھا میں مارتا کنگھی تیری آنکھیں نکال دیتا، یعنی ایسی حرام زدگی کہ رسول اللہ اپنی بیویوں کے ساتھ تنہائی سوراخوں میں سے دیکھتا۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار رہا تھا، حضور چل رہے تھے، یہ بعد میں بالکل اسی طرح چلنے کی کوشش کر کے نا مذاق کر رہا تھا، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جو حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فیصلے کرتے علیحدہ وہ کسی طرح ایسے پہنچ جاتے، یہ منافقوں تک پہنچا دیتا، یہ ساری تفصیل امام ابن عبد البر نے یاد ہے۔ تو بہرحال کوئی ایسا خطرناک قصور تھا اس کا جس کی وجہ سے آپ نے بڑے بڑے مجرموں کو چھوڑ دیا،
मैंने इसको कहा नहीं, ये मदीना में नहीं रह सकता, ये बाहर निकाल। तो इसका ही बेटा फिर मरवान, जिसको इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह साहब हम लिखते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी का कत्ल का असबाब तो वही बना, उसने बदमाशी की, जाली खत लिखा, हज़रत उस्मान रज़ी पकड़े गए, अब भुगतना इन्हें बेचारों को पर। बिल्कुल इसी की शरारतों से ना आपका भी वो अंजाम हुआ। यानी आपने इस बात की तस्वीर फरमा दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान के बारे में लानत वाली बात नहीं कही थी, ज़िम्नन आ जाती है। हाँ, ज़िम्नन आ जाती है। कहा कि हकम पर और उसकी औलाद पर लानत। अब कई कहते हैं इसकी औलाद में तो उमर बिन अब्दुल अजीज भी पैदा हुआ। आप रसूलुल्लाह के साथ क्यों मठट्ठा करना चाहते? माँ वलद, ये जो बाद में पोते पोतियाँ क़यामत तक, ये तो मजादन औलाद कहलाते। असल औलाद तो जो बादनी की पुश्त है, जो उसके वतन से निकले थे ना, पुश्त से, उनकी बात है अब्दुल अजीज की। और ये वो वाकई देख रहे हैं वो नहीं अच्छे निकले, उनका मामला ख़राब। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਖਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ज़हबी ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਤਬਕੇ ਨਾਸਬੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਤਅਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਨਾਨ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੀ ਸਭਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਅਕਲ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਾਏ ਸ਼ਗੂਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਾਮ ਖਾਮ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਗਾਰਤ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ 'ਤੇ ਬਚਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਲੀ ਔਰ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫਾਤਮਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਈਮਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਆਲਮਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਲ ਬਿਦਾਇਆ वन नहाया इमाम अबुल फिदा इस्माइल इब्न कसीर अद-दिमश्की, जिन्हां दी तफसीर इब्न कसीर ਇਹਦੇ 'ਚ 8ਵੀਂ ਜਲਦ ਲਿਖਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਸਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਚੀਆਂ ਫੜਦੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਸਾਲਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਮੈਨੂੰ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਡੀਆਂ, ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯਜ਼ੀਦ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮੀਨ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਮਰੋੜ ਉੱਠਦਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਵਾਸਾ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਮਰਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਊਜ਼ ਬਿल्लाह मिन ज़ालिक, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਮੰਨਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਫਸਾਦ ਇਹਦਾ। ਰਸਾਲਾ ਅਲ ਸਾਮ ਐਡਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਹੈ, 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਮਰਵਾਨ ਇਬਨ ਹਕਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਸ ਬਾਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਗੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇਹ 182 और 184 ਸਫਾ 8ਵੀਂ ਜਲਦ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਲਿਖਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਕਮ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲੋ ਆਹ ਹਦੀਸ ਸੈਯਦ ਕਿ ਅੱਲਾਮਾ ਅਲਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਰੋਂ ਯਾਰ ਰਸੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਾ ਆਖਿਆ ਲਾਈਨ ਆਦਮੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਵਾਨ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵਕਦ ਕਾਨਾ ਅਬੂਲ ਹਕਮ ਮਿਨ ਅਕਬਰ ਆਦਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਕਿ ਮਰਵਾਨ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਕਮ, ਇਹ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਇਆ ਮਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਵੈਨਮ ਅਸਲਮ ਯੌਮੁਲ ਫਤਹ, ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਕਾਦਮ ਅਲ ਹਕਮ ਅਲ ਮਦੀਨਾ ਤਾਸੁਮਾ ਤਰਾਦਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਇਲਾ ਤਾਇਫ व ਮਾਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ अलैहि सलाम ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਇਫ। व मरवान काना अकबर असबाब फी हिसारे उस्मान, हज़रत उस्मान रज़ी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਘੇਰਾ ਪੈਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਬ ਮਰਵਾਨ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਨੇਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਚਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਹਬਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕੀ, ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਸ ਮਰਵਾਨ ਖਬੀਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਪਾਰੋਂ हज़रत उस्मान कह रहा पढ़ो लफ्ज़ वकाना व मरवान काना अकबर असबाब फी हिसारे उस्मान। हज़रत उस्मान दे गिराव सब तो बड़ा सबब जरा बनया मरवान बनया। बयान ज़बर अला लिसान किताब ला मिस्र में कतल उलाइकल वफ़द। क्यों बनया? क्योंकि इन्हें उस वफद के कतल करने का हुक्म लिख के हज़रत उस्मान की तरफों जाली बना के भेज दिया। मोहर हज़रत उस्मान की लाती, उन्होंने खबर भी नहीं और आ नापाक हरकत की कि मिस्र के वफद नाल हज़रत उस्मान रज़ी की सुलह हो गई कि तुसीं की चाहुंदे। उन्हें आख्या अब्दुल्ला बिन साद नूं हटा दे, ये वो बंदा जिहड़ा हजूर ने फतह मक्का से आख्या सी काबे के खिलाफ ना भी लटकिया हो तैनूं कतल कर।
ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਤਾ ਹਾਕਮ, ਸਿਰਫ ਭਰਾ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਦ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ, ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ, ਔਰ ਉਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੱਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਾਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਚਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਫਦ ਆਉਣ 4 ਦਿਨਾਂ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਔਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਤਲਹਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਤੇ ਅਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। تو حضرت عثمان نے آخیا اللہ کی قسم ہے نہ مینوں یہ علم ہے تو نہ میں لکھا۔ انہیں آخیا سی تینوں جھوٹا نہیں سمجھتے، مننے بھی تو ایڈا نیک آدمی غلط بیانی نہیں کر سکتا، مگر ہوں موڑ سے تو مننا میری، غلام بھی تیرا، اونٹ بھی بیت المال کا، یہ پھر موڑ مروان کوئی ہے نہ تیرے منشی کو، انہوں تو حوالے کر۔ انہوں پوچھی انہیں دلیری کیوں کی؟ یہ 700 آدمی اگر ماریا جاتا اتنے کی حشر ہوں؟ امام لکھ دے کہ امام حضرت عثمان نے کہہ رہے سب تو بڑا ثواب بنا لأنہ زبرا علی لسان کتاب الی مصر، کیونکہ انہیں مصر دے حاکم دے نا جعلی کتاب لکھ دیتی اس مروان نے بقتل اولئک الوفد فلما کان متولیاً المدینہ لمعاویہ کان یسب علیاً کل جمع۔ اور دوجی ناپاک حرکت دی ہے کہ جدوں یہ حضرت معاویہ دی طرفوں پھر مدینے دا گورنر بنیا، جدوں حکومت انہوں ہاتھ چلی گئی تو ہر جمعے رسول اللہ دے ممبر تے کھڑو کے حضرت علی تے لعنت کردا سی۔ وڈی نیکی یہ کردا سی بے حضرت علی جیسا بندہ جہدے پاروں اسلام اپنے پیروں تے کھڑا ہوا، وہ دا حشر ہوا بے مدینے دے ممبر تے مروان جمعے دے خطبے تے لعنت کردا۔ وقال الحسن حسن بن علی تے حضرت حسن نے پھر ایک دن انہوں کہا لقد لعن اللہ باق الحکم وانت فی سربی علی لسان نبی، کہ تیرے پیو تے رسول اللہ نے لعنت کیتی سی کہ تو اسے وہ دی پشت سی، تے وہ لعنت دا اثر تیرے بھی باقی ہے۔ فقال لعن اللہ الحکم وما ولد واللہ عالم، اس طرح حضور میں سنائے حکم تے دی اولاد انہاں تے رب دی لعنت ہے، تو بھی ہوئی۔ اے میں 182 صفحے تو تواڈے سامنے پڑھے۔ ہن دوسری کتاب پیش کراں، اے صحابہ کرام تے 8 جلداں لکھیں، اہل صحابہ فی معرفت الصحابہ، الف بے تو شروع کر کے جس جیسا ذکر آیا سارا کیا۔ اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان کئی ہے مگر یہ عثمان جڑے عثمان ابن عفان ہے یہ سمجھو 5440 نمبر تے انہاں دا تذکرہ، یہ دے تھلے پھر لکھ دے 223 صفحہ۔ یہ وہ گلاں جڑیاں اس میں بیان کر رہا، میں کوئی مردے نہیں قبراں جو کڈ رہا، یہ سب کچھ کتاباں چ اور بالکل کلے کلے نوں پتہ، مگر یہ ظالم ہو چکے، اولاد پیغمبر دی دشمنی پر اننے ہو گیا۔ بے علی اور اولاد دے حق کوئی گل جاندی وہ نہیں اسی فیورٹ کرنی۔ اور چنگے چنگے عالمن میں سنیا یار گالاں ساریاں سچیاں مگر انہاں شیعہ نوں مدد ملدی، مگر یار شیعہ نوں کدی مدد ملدی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان قرآن بیان ہویا سی وہ بیان کریے، عیسائیاں نوں کدی مدد ملنی؟ جڑی وہ غلط گل کرنگے انہوں رد کرانگے، جڑی شان ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام دی لکا لیے، عیسائی نہ ورت لین کتے بھی وہ کلمۃ اللہ روح اللہ ہے، اللہ اگر وہ دی شانہ بیان کرے یہ چھپاؤن دی گل ہے کہ فلانی پارٹی نہ پیدا ہو فلانی اٹھاؤ گی تو انہوں نے بھی نبڑ لیں گے پھر تسی بھی حد چ رہو، مگر جو ہے گا لکاؤنا جی اتنے علامہ البانی نے کہا خدا دا خوف کرو، علم یہ ہے کہ چاچا آن پر تسی اسے پردے پا دیو۔ جدو اللہ دے رسول علیہ السلام تو واضح ثابت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بارے چ لعنت کی ہے۔ اے میں پڑھ رہا 3240 نمبر حدیث ہے اور صفحہ 719 تو لے کے یہ چلدا معاملہ صفحہ 725 تک، تے جلد 7ویں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ علامہ البانی صاحب، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہیں دے کہ کننا جلوسن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تاریخ ہوئے تو میں نہ اگ لا دئیے، تاریخ ہر قسم دا رسو یاب تسی حدیث سے ہمراہ پر ہو گئے، جڑی ایڈیاں سننا پرکھیاں ہوئیاں کہ انہاں سچے تے پھراوی کہڑے تسی انہوں اڑا دینا چاہتے جی، بندیاں نوں بچاؤندے وہ بندیاں نوں تسی کہ بچاؤنا معاملہ رب العالمین، ساڈی دعا بھی جڑے جا چکے اللہ معاف کرے، مگر جو ہویا ہے انہوں ادو ہی سمجھو جویں ہویا تاکہ اسی کچھ سیکھیے کہ پیچھا کس طرح مڑنا، خلافت نوں دوبارہ کیویں لیاؤنا، کی سیکھنا ہے۔ تسی ہولی روڑاں پہ کے حدیثاں دا انکار کر دے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص آندے اسی رسول کریم علیہ السلام کو بیٹھے سی، وقت ذهب عمرو بن العاص یلبس ثیابہ لیلحقنی، کہ میرے ابا جی عمرو بن العاص گھر کپڑے پہن رہے سی تاکہ وہ بھی میرے نال آ کے حضور کو بہن۔ فقال ونحن عنده،
نبی علیہ السلام نے اس موقع سے فرمایا لیدخلن علیکم رجل لعین، تواڈے کول ہنے ایک آدمی آن والا جس تے خدا دی لعنت ہے۔ میں ڈر گیا، فواللہ ما زلت وجنت شبف داخلا مخارجا، اللہ دی قسم میں کمدا رہا تے ویکھدا رہا آندے جاندے نوں کتے ابا جی نہ آ جان، یہ تے کم بڑا خراب ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا جڑا ہونا ہونا نا وہ لعین آدمی ہے۔ حتی دخل فلاں الحکم بن ابی العاص، اتوں تک کہ شکر ہے میرے ابا جی نہیں آئے، مروان دا پیو آیا، حضرت عثمان دا چاچا آیا، الحکم بن ابی العاص۔ یہ لعین ہے جتے 8-10 صفحیاں چ علامہ نے جڑی جڑی یہ کتاب تے جڑے جڑے راوی فرمایا یار یہو جہاں اسناد صحیح علی شرط مسلم، صحیح حدیث پاک انکار کری۔ یہ حکم اور یہ اولاد ہے جڑی لے بیٹھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت پہلے دے مسلمان سی، یہ سارے ویری ہوندے سی، حکم ہی حضرت عثمان دے والد فوج یہ حکم ماردا رہا سی۔ حضرت عثمان رضی اللہ کپڑے بند کر دینا، دھواں دینا، آپ کٹنا مارنا، حضرت عثمان دی نیکی اندر کوئی شبہ نہیں سی، مگر یہ ظالم اسلام چ بڑھ گیا۔ حضور پاک نے انیاں نوں معافی دتی ہے، بڑے بڑے ظالماں نوں۔ حبار بن اسود نے رسول اللہ دی بچی زینب نوں ماریا سی نیزا اونٹ دے سوار، اور ڈگ پئی سی تو دا بچہ بھی گر گیا سی۔ فتح مکہ تے آپ نے انہوں معاف کر معافی، حمزہ دے قاتل نوں معافی، مگر ایک کوئی ایسا ظلم کیتا سی نے حکم بن ابی العاص نے، حضور نے آکھیا نہیں یہ نہیں رہ سکتا، طائف نوں کر دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی پہلی غلطی ہے سمجھو جڑا رسا ٹوٹنا، اینوں حکم نوں سد لیا، اس لعین نوں واپس بلا لیا، اور یہ پتر جڑا سی مروان، سارا حکومت دا معاملہ اس پر چل